السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے محترم و مکرم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 101 میم الف۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد احمد۔ ناظرین محترم، کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری طبیعت کچھ اب جا کر سنبھلی ہے۔ اس طبیعت پر تو بات کی جائے گی۔ آخر پر پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں میں رائمنڈ اجتماع پر گیا تھا، رائمنڈ مرکز تبلیغی اجتماع پر 2022 2 کو گیا تھا، 6 کو واپس آیا تھا۔ جانے کا ولاگ آپ نے تو دیکھا تھا۔ اسی دوران آپ کو بتاتا چلوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیا کریں۔ میرے ولاگز کے پسند آنے کی صورت میں لائک کامنٹ شیئر ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ بھی پریس کر دیا کریں، تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ یہاں سے جانے کا ولاگ تو میں نے آپ کو بنا کر دکھایا تھا، وہاں تک جتنا دکھا سکتا تھا۔ وہاں پر اعمال کی دنیا تھی، اعمال کے لوگ تھے، تو وہاں پر کچھ ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر ولاگز بنانا اور موبائل پر زیادہ کانٹیکٹ رکھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ وہاں پر کچھ اور ہی ماحول تھا، عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے۔ تو اس لیے میں نے وہاں پر آپ کو اپڈیٹس بھی نہیں دی تھیں، ولاگز بھی نہیں بنائے تھے، بس 1-2 شارٹس بنائے تھے اور انہی کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ کچھ صورتحال یوں تھی وہاں پر، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، احسان اور عطا کے ساتھ جتنا کچھ نصیب میں تھا وہ حاصل کیا، اور 3 دن میں بہت ہی انوارات، برکات اور رحمت بھرے ماحول میں رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ۔ سفر تھا آنے جانے کا، تو اس کی تاثیر بھی تھی، اور وہاں پر اپنا کیمپ تھا، 2 لوگ تھے، اپنا سامان تھا۔ لاسٹ نائٹ دعا کی پچھلی رات، دعا 6 کو ہونی تھی اتوار والے دن، 8-9 بجے تقریباً، اور اس سے پچھلی رات جو تھی، پچھلی رات اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اور اس نے جو ہمارے جو ٹینٹس وغیرہ تھے اور ترپالیں تھیں ان کو جو کھٹکھٹایا ہے زبردست طریقے سے، وہ جو لوگ گئے ہوں گے وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، بہت ہی شدید طریقے سے کھٹکھٹایا ہے۔ ہم تو بچے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا کیمپ تھا، 2 لوگ تھے، باقی جو سارا مجمع تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ آذانیں بھی دی گئیں کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی اور شدید ہوا چلی تھی۔ صبح اس کی تاثیر دیکھنے کو ملی کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 100 میں سے تقریباً 60%، 70% جو ترپالیں تھیں، ٹینٹس تھے، وہ اڑ گئے تھے یا اتار لیے گئے تھے، بہت زیادہ شور اور تنگ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اس کے اگلے دن اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ دعا تھی، تقریباً 9 سے پہلے وہاں کے بزرگ بڑے حضرات نے، بڑے جو لوگ تھے وہاں کے اعمال کے اور دینی اعتبار سے جو امیر تھے، انہوں نے دعا کرائی اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ۔ وہ بہت ہی خوبصورت رہی دعا ہم نے باقی سارا سامان جو ہے نا سمیٹ لیا تھا، ٹینٹ وغیرہ کے ساتھ، اور چند اشیاء اور جو تھیں اس میں
ان کے ساتھ ہم نے راستے میں جو راہداری تھی ملتان کی، حلقہ ملتان کی، ممبر کے ساتھ تقریباً وہاں پر ہم نے بیٹھ کر لوگوں میں دعا، جو اختتامی دعا ہوتی ہے وہ مانگی، اور اس کے بعد ہم گاڑی کی طرف روانہ ہوئے پیدل چلتے ہوئے۔ رش کی حالت وہاں پر بہت ہی زیادہ تھا، کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ غالباً میسج ٹی وی ایک ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہاں پر جیسا کہ بتایا بھی گیا تھا، تقریباً 7 سے 8 لاکھ مجمع جو کہ اجتماع میں آیا تھا وہ موجود تھا، اور کافی لوگ جو تھے انہوں نے واپس اپنے گھروں کی طرف نکلنا تھا، رش بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں پہلی دفعہ اور بالکل ہی نیو تھا اس اعتبار سے، اتنے مجمع کے اعتبار سے، اور خود ڈرائیونگ کے اعتبار سے لمبا سفر تھا جو کہ میں نے کیا تھا اپنی سواری پر۔ تو اس اعتبار سے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد، مجمع کافی نکل جانے کے بعد، گاڑیوں کے نکل جانے کے بعد، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، میرے چھوٹے لیول کی جو تھی ایک 660 سی سی گاڑی آلٹو نیو ماڈل تھا میرے پاس، اس اعتبار سے کم گاڑیاں تھیں، تو اس اعتبار سے بعد میں نے نکلنے کی کوشش کی، تھوڑا سا لیٹ۔ جب وہاں سے نکلا تو مینول گاڑی تھی، بار بار کلچ پریس کرنا اور گیئر لیور کو دبانا اور گیئر چینج کرنا، اس اعتبار سے میں بہت زیادہ سفرنگ میں، بہت زیادہ ایسے سمجھنے ڈسٹرب تو ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایکسپیرئنس فل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ آپ کو وہاں کی جو، جیسے میں نے لاسٹ نائٹ بتایا ہے، اس لاسٹ نائٹ میں میرے ساتھ جانے والے جو آصف مون تھے بھائی، ہونڈا سروس والے، یہاں کروڑ میں ان کی شاپ ہے، بائکس کے انجن کی ریپیئرنگ کرتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں، نزلہ، بخار اور شدید کھانسی کی شکایت ہوئی۔ تو پہلے تو میں سمجھا کہ انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا، اللہ انہیں بھی شفا دے گا، مجھے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ واپس آتے وقت تو یہ تو صورتحال ہونی تھی کہ ایک ہی گاڑی تھی، 2 لوگ تھے، اور اس کی طبیعت بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ، اور رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تقریباً لاہور کے جو نکلتے جو سینٹر والا ہوتا ہے، روڈ ہوتا ہے، اس کے قریب، لاہور کے قریب آنے تک، ریونٹ سے نکل کر، ریونٹ تحصیل سے نکل کر، اجتماع کے رش کو فیل کر کے اس کو جو ہے نا کراس کر کے جو آنا پڑا، تو اس کی تھکاوٹ بھی تھی، اور ساتھ میں ایک مریض بھی تھا۔ مریض سمجھ لیں، ان کی جو حالت تھی، ان کی جو نزلہ تھا، ان کو بخار بھی تھا، ان کو کھانسی بھی تھی، تو اس نے بھی مجھے کافی زیادہ ڈسٹرب کیا۔ مجھے وہاں پر فیل نہیں ہوا، کیونکہ میں سفر کے دوران تھا، میں نے زیادہ غور کرنا تھا ڈرائیونگ پہ۔ رائیونٹ سے جب جاتے ہیں اجتماع پر، تو ان کا ایک انتظامی جو ٹریفک پولیس والوں کا اصول ہوتا ہے کہ کوئی راہداری نہیں ہوتی، جو جہاں سے جیسے بھی آئے وہ اجتماع گاہ میں آتا ہے۔ جاتے وقت ان کا ایک انتظامی اصول ہوتا ہے کہ مجمع کو ایک ایسا روٹ دیا جاتا ہے جو کہ بازاروں کے سینٹر یا شہروں کے سینٹر یا اجتماع کے ایسے جو راستے ہوتے ہیں جو کہ بازار کی یا آبادی کے سینٹر میں سے کوشش کیا جاتا ہے کہ نہیں گزارا جاتا، ان کو ایسا راستہ دیا جائے جو بالکل الگ تھلگ ہو، جو سیدھا دور کسی بڑی راہداری پر جا کر نکلے، اور وہ راہداری سیدھا جا کر لاہور کو ٹچ کرے۔ ہمیں بھی وہی راہداری دی گئی، اسی راستے پر چلایا گیا، تو وہ تھوڑا دور تھا،
اور مجمع سے گھچ بھرا ہوا تھا، جس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس بھی ہوئی۔ اور راستے میں ہم جا رہے تھے، ایک ٹریجڈی میرے ساتھ یہ دیکھنے کو ملی کہ ریمٹ سے نکل کر ہم اس بڑی راہداری کی طرف گامزن تھے تاکہ ہم لاہور کی طرف رواں دواں ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک تبلیغی بس تھی، بڑی بس تھی جو ہمیں کراس کر کے آگے جس نے نکلنا تھا۔ ہمیں کراس کر کے ہمارے قریب سے جو ہی کراس کر کے وہ نکلی، تھوڑا آگے جا کر تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے بعد ہمیں بہت زیادہ رش فیل ہوا، بہت زیادہ دیکھنے کو رش ملا۔ تو کیا دیکھتے ہیں ہم جب اس رش کو آہستہ 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 کراس کر کے جب ہم اس رش کے نزدیک پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیچے روڈ پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تھوڑا نزدیک دیکھا کہ ایک تقریباً 10-12 سال 15 سال ایج کا لڑکا جو ہے نا وہ رو رہا ہے، بہت شدید رو رہا ہے، اور جو جس ڈیڈ باڈی کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے اس کے قریب اس کے جو دماغ کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، جسے ہم سارا دماغ کا لوتھڑا کہتے ہیں یا جو ہوتی ہے صورتحال، وہ پھٹ کر باہر آ چکا ہوا تھا، اور اس کی جو بوٹیاں تھیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں اس اعتبار سے کہ وہ نیچے جو روڈ تھا وہ سارا اس کے ساتھ لتھڑا پڑا تھا۔ باقی ڈیڈ باڈی جسم کو ڈھانپ دیا گیا تھا، اس کی جو بوٹیاں تھیں دماغ کی، وہ چھوٹے چھوٹے حصے جو تھے وہ سارے پھیلے پڑے تھے روڈ پر۔ اس کو کراس کیا ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آگے گئے۔ وہی بس تقریباً اتنا گئے ہوں گے 80 فٹ 90 فٹ دور یا اس سے زیادہ، وہی بس جو ہمیں تیزی سے کراس کر کے گئی تھی تبلیغیوں کی، جو اجتماع سے جانے والے واپس لوگ تھے، ان کو اپنے گھروں کی طرف لے جانے والی جو بسیں تھیں، بڑی بسیں جو ہوتی ہیں، اس کو روکا گیا تھا۔ اس کے آگے بونٹ کے بالکل ساتھ ایک بائک چپکا کھڑا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس نے بائک کو زور سے اپنے ساتھ لیتی ہوئی وہ بس آگے چلی گئی اور بندے کو روندتی ہوئی آگے نکل گئی، اور وہ بندے کو ادھر روند دیا، پچکا ڈالا روڈ کے ساتھ، اور بائک کو آگے لے کر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ٹریفک پولیس والا کھڑا تھا، اس کو روک کر، اور جو اس میں سے جو تبلیغی لوگ تھے وہ نیچے اتر کر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، نیچے کیا کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بیٹھ کر، نیچے روڈ سے علیحدہ ہو کر۔ ایک یہ چیز دیکھنے کو ملی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان میں لوگوں کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، زیادہ سے زیادہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا، اللہ آپ کو بھلا کرے، مین راہداری پر چڑھے ہیں جس سے ہم لاہور شہر کی طرف رواں دواں ہوئے اور سفر جاری رکھا۔ لاہور پر آئے اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے لاہور موٹر وے پر چڑھے، عبدالحکیم انٹرچینج جو ہے، ملتان انٹرچینج اس کی طرف۔ یہاں سے نکل کر میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پائے۔ میری طبیعت اب بھی ڈسٹرب ہے تھوڑی، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ اس کے بعد ہم موٹر وے پر چڑھ کر ہم ملتان کی طرف رواں دواں ہوئے۔ سارے راستے، سارے جو اجتماع کے رش تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کیا کہتے ہیں ان پر جو ٹولز ہوتے ہیں، ٹولز پلازے ہوتے ہیں،
ان پر بھی اور راستے میں جو کیا مقام آتے رہے تھے وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی رش کی، کیونکہ سارے اجتماع دعا ہو چکی تھی، سارے اجتماع نکل رہے تھے، اجتماع کے لوگ، بسیں، گاڑیاں وغیرہ۔ وہاں سے نکلے ہم جب ملتان انٹرچینج پر ہے تو وہاں پر بھی وہی رش تھا، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں ڈسٹرب ہوتے رہے۔ ساتھ میں مریض موجود تھا، اس کی جو نزلہ زکام کی جو تاثیر تھی وہ مجھ پر ملتان انٹرچینج سے پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے بھی نزلہ شدید اثر کر رہا ہے مجھ پر۔ میں نے کہا اللہ خیر فرمائے گا، انشاءاللہ گھر جائیں گے تو ایگ وغیرہ ابال کر اور گرم دودھ لے کر انشاءاللہ سو جاؤں گا، اللہ خیر فرمائے گا، اللہ ہی خیر فرمانے والا ہے، ہر وقت، ہر نظر، ہر لمحے، ہر صورتحال میں۔ ہم یہاں سے انٹرچینج سے نکلے، پھر فیصل آباد کی طرف جو موٹر وے نکلتی ہے، کیونکہ شور کوٹ انٹرچینج پر ہم نے اترنا تھا، قریب ہی ہوتا ہے، جو وہاں پر سفر کرنے والے جانے والے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے علم ہوگا۔ تو ہم اس طرف نکلے، جب انٹرچینج شور کوٹ کا ہے، شور کوٹ پر اترے، اور قریب ہی پڑتا ہے شور کوٹ سے پہلے ایک ہوٹل پڑتا ہے جہاں پر ہم نے ناشتہ کرنا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہ وقت تھا تقریباً 8 ہو چکے تھے تقریباً رات کے۔ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ رش میں نکلے تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ راستے میں ناشتہ کر لیں گے، کہیں پر بھی کوئی بھی صورتحال ناشتے کی نہیں بنی، بسکٹ کھایا اور تھوڑا بہت دودھ پی لیا۔ تو ناشتہ ہم نے رات کو جا کر کیا تھا، تو وہاں پر ہوٹل پر رکے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی۔ تو غالباً میرا یہ والا ولاگ میرے گھر والے کے کچھ ممبرس وہ بھی دیکھتے ہیں، میرے بڑے بھائی بھی دیکھتے ہیں، تو وہ جب یہ ولاگ سنیں گے وہ مجھ پر ناراض ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ کھانے کے دوران میں نے چٹنی منگوائی، رائتا منگوایا، جو کہ مجھے نہیں منگوانا چاہیے تھا۔ مجھے نزلہ لگا ہوا تھا، شدید تھا، کھانسی بھی، کھانسی نہیں، چھینکیں بھی آ رہی تھیں، نزلہ تھا، ابھی کھانسی نہیں لگی تھی۔ میں نے آلو پالک منگائی اور دال منگائی، دال ماش، اور اس کے ساتھ چٹنی بھی منگا لی تھی، رائتا بھی منگا لیا تھا، جو کہ میری غلطی تھی۔ مجھے اس حالت میں یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ وہ پیٹ بھر کر کھائی، سارا کھانا کھایا، اس کے بعد عشاء کی نماز وہیں پر ادا کی۔ عشاء ادا کرنے کے بعد پھر وہاں سے نکلے۔ پھر وہاں سے نکلنا تھا کہ مجھے کھانسی بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ راستے میں چوک اعظم کے بعد ہمیں بارش نے گھیر لیا، اور زبردست بارش تھی، بہت ہی خوبصورت بارش تھی۔ شور کوٹ اور چوبارہ، اور اس کے بعد چوک اعظم کے بعد پھر ہم فتح پور، اور فتح پور سے پھر ہم کروڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم کروڑ پہنچے تو میری حالت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی، کھانسی بھی لگ چکی تھی۔ تو میں نے گھر آیا، میں نے گھر والوں سے گزارش کی کہ مجھے آپ ایگ ابال کے دے دیں، 2 ایگ، اور دیسی ایگ، کیا کہتے ہیں، اور آپ دودھ مجھے ابال کر دے دیں۔ انہوں نے میں سب سے آ کر ملا، میں یہ چیزیں کھائی پی اور سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو جو چیزیں کھائی پی تھیں ان کی میرے خیال میں کوئی تاثیر نہیں لگی نظر۔ مجھے بہت زیادہ میری طبیعت ڈسٹرب ہو چکی تھی، لگ جا رہا تھا بخار ہے، شدید بخار ہے۔ تو ہونا تھا ایسا، اللہ پاک رحم فرمائے، ہمیں غلطیوں سے بچائے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر بیماریاں دے تو صبر دے، اگر بیماریوں سے شفا دے، سب سے اعلیٰ شفا دے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے بخار ہوا شدید۔ فقار بھائی نے کہا، بڑے بھائی جان ہیں میرے، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ گھر میں کوئی ٹریٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں۔
مقامی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے ڈرپ لگائی چھوٹی، اس کے بعد ایک انجیکشن دیا کہ آپ یہ جو ہے نا کل لگوا لیجئے گا۔ 102 پہ بخار تھا تو نہ بوتل نے اثر کیا، چھوٹی ڈرپ تھی، نہ اس نے اثر کیا، اور نہ ہی کوئی دوائی جو مجھے دی تھی نہ اس نے اثر کیا۔ 102 کے نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک اور مقامی ڈاکٹر تھا جس کے پاس جانا ہوا، اس کا جا کر ہم نے ٹریٹمنٹ کرایا، جس سے جا کر کچھ جو ہے نا دوائی لی، جس کا جا کر اثر ہوا، لیکن کھانسی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ سیرپ چلتے رہے، دوائی چلتی رہی، دوائی بھی ختم ہو گئی اور پھر سے کھانا بھی شروع ہو گیا، کھانے کی روٹین بھی صحیح ہو گئی، اور اس کے ساتھ اب سیرپ بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ ابلا ہوا انڈا بھی یوز کر لیتا ہوں، دودھ بھی گرم یوز کر لیتا ہوں، اور کاڑھا جسے کہتے ہیں وہ بھی یوز کر لیتا ہوں دودھ کا، اور دودھ میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ یہ جو بڑی بوڑھی اور سمجھدار اور عورتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ ان دیسی چیزوں کا علم ہوتا ہے، ان سے یہ ٹپس لے کر ان چیزوں کو وصول کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کافی کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا احوال تھا اس ریمیڈی اجتماع کا۔ تو ابھی بھی صورتحال تھوڑی سی گڑبڑ ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا آپ کے سامنے اور بھی ولاگز لاتا رہوں اور آپ کو ولاگز سے اپنے لطف اندوز کرتا رہوں۔ میری ویڈیوز کے پسند آنے کی صورت میں کائنڈلی گزارش ہے ان کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر۔ ان کے لنکس کو، میرے ولاگز کے لنکس کو آپ ضرور شیئر کیا کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ فرائض پر مکمل عمل کرتے رہیں، درود کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔